نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ مزاح کہتے ہیں دل لگی کرنا، خوش طبعی، ہنسی مذاق کرنا، اور اس کا اصل مقصد اور مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو خوش کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، کہ بے شک وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ کون؟ اللہ رب العزت۔ یعنی خوشی اور غم دونوں کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ دونوں حالتوں میں کس کی طرف لوٹتا ہے؟ اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے۔ جب اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو اس کا کریڈٹ بھی خود کی ذات کو نہیں دیتا، بلکہ کس کو دیتا ہے؟ اپنے رب کو دیتا ہے کہ یہ ھذا من فضلی ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اور اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی غم پہنچتا ہے تو بھی کس کی طرف پلٹتا ہے؟ کس سے مدد مانگتا ہے؟ اپنے رب سے مدد مانگتا ہے، اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ اور دونوں حالتوں میں مومن کے کیا ہوتا ہے؟ اعتدال ہوتا ہے۔ خوشی میں نہ تو حد سے بڑھ جاتا ہے، اور اسی طرح نہ تو غم میں حد سے بڑھ جاتا ہے۔ دونوں حالتوں میں اس کی کیفیت میں کیا ہوتا ہے؟ اعتدال ہوتا ہے، اور دونوں حالات میں وہ اپنے رب کی طرف ہی لوٹتا ہے۔ اب نہ تو ہر وقت منہ بنائے رہنا اچھا ہے، اور نہ ہی بہت زیادہ ہنسنا، مزاح کرنا، کیونکہ زیادہ ہنسنا کیا کر دیتا ہے؟ دلوں کو مردہ کر، ہر وقت کی ہنسی مذاق کیا کر دیتا ہے کہ وہ کوئی سنجیدہ انسان نہیں ہے نا۔ اور پھر جب وہ سنجیدہ انسان نہیں ہے، ہر وقت ہنسنا، مسکرانا اور گپ شپ لگانا، ٹھٹھے مذاق کرنا، یہ سب چیزیں دل کو مردہ کر دیتی ہیں۔ تو نہ تو اتنا روکھا پن اچھا ہے، اور نہ ہی اتنا زیادہ ہنسی مذاق کہ دل ہی مردہ ہو جائے۔ اور ہم اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں بھی دونوں حالتوں میں سٹریم لیول ہے، ایسے ہی ہے نا۔ کچھ لوگ ہنسی مذاق کرنے والے ہیں تو وہ ہنسی مذاق ہی کرتے رہتے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں کہ جب ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں، گپ شپ لگتی ہے، فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں، گپ شپ لگتی ہے، تو بعض اوقات ساری رات ہی گپ شپ ہی چلتی رہتی ہے، ہنسی مذاق ہی چلتا رہتا ہے، اور جیسے ہی فجر کا ٹائم ہوتا ہے اور سب سو جاتے ہیں۔ تو دین ہمیں بتاتا ہے کہ ہر چیز کو کے اندر کیا رکھنا ہے؟ ہمیں بیلنس رکھنا ہے۔ تو بعض کا انداز کیا ہوتا ہے؟ بہت روکھا پھیکا سا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا رویہ بہت روکھا پھیکا سا ہوتا ہے، بڑے سنجیدہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے ایک الگ سا روپ اپنے اوپر طاری کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اگر کوئی ہنسنے والی بات ہو بھی جاتی ہے، کوئی سب مسکرا بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ نہیں مسکراتے، وہ اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے ہیں کہ شاید ان کے کسی روپ میں کمی آ جائے گی۔ تو یہ بھی رویہ کیا ہے؟ درست نہیں ہے۔ ذرا ذرا بات پہ اکھڑ جانا، ہر وقت چڑچڑے سے رہنا، ہر وقت غصے کی حالت میں رہنا۔ اور اسی طرح دوسرا رویہ کیا ہوتا ہے؟ مسخرہ پن کرنا، مذاق اڑانا۔ اور پھر ایک تو مذاق اڑانا، اور پھر مذاق اڑا کر دوسرے کا خوش ہونا، کسی کی مصیبت پر ہنسنا، اور کس طرح کا مذاق؟ فحش باتیں کر کے ہنسنا، مسکرانا، کہکے لگانا، کسی کی نقل اتار کر ہنسنا، کسی کو دکھ تکلیف میں دیکھنا تو ہنسنا۔ ہنسا جاتا ہے نا، کسی کو دکھ تکلیف میں دیکھ کر بھی ہنسا جاتا ہے۔ کس طرح مذاق اڑایا جاتا ہے؟ دیکھا اس کے ساتھ کیسے ہوا؟ میں تو کہتا تھا اس کے ساتھ ایسے ہی ہوگا، کیونکہ یہ ایسا اور ایسا تھا، اور اس کا پھر مذاق اڑایا جاتا ہے، تبصرے کیے جاتے ہیں اس پہ۔ اور پھر کسی ایسی بات پر ہنسنا کہ جس سے دوسرے کو تکلیف ہو۔ ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں نا کہ ہم دوسرے کی اس بات پہ ہنس رہے ہوتے ہیں جس سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے۔ تو مزاح کیا ہوتا ہے؟ مزاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو
جس کے ذریعے دوسرے کو خوش کیا جائے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مزاح نہیں کرتے، ہم کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تو مزاح کر رہے ہیں. اگر آپ کے مذاق سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کوئی ہرٹ ہو رہا ہے، تو وہ مذاق اڑانا ہے. اور اس کے بارے میں کیا آتا ہے حدیث میں کہ جب تک اس کا اس طریقے سے مذاق نہیں اڑایا جائے گا جس طرح سے اس نے کسی کا مذاق اڑایا، یا جس طرح سے وہ کسی پر ہنسا ہے، اس وقت تک اس شخص کو موت نہیں آئے گی. یعنی اس کی زندگی میں، اس کی لائف میں بھی وہی سین ہوگا، اور پھر لوگ اس پر ہنسیں گے، اور پھر اس سے پہلے اس کو موت نہیں آئے گی. یہ کنڈیشن اس کے ساتھ بھی پیش آئے گی. اور دیکھیں جب ہم لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم نے اس حدیث کو یاد رکھا، کیونکہ لا علمی ہے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں شعور نہیں ہے. اور پھر آنکھوں سے مذاق اڑانا، دل ہی دل میں مذاق اڑانا، ایکشن سے مذاق اڑانا، رویوں سے مذاق اڑانا، زبان سے مذاق اڑانا. اور پھر ہم بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو کیا کر رہے تھے؟ مذاق کر رہے تھے. اگلے کو تکلیف پہنچا کے، اس کو اذیت دے کے، اس کو آپ نے جو سنانا ہے وہ سنا کے، اپنی ساری جلن کڑن نکال کے، اور پھر ہم بعد میں کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے. اپنی اس برائی پر پردہ ڈالنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو مذاق کر رہے تھے. ہمارے ہاں ایسا مذاق ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیا مذاق تھا. ہم نے تو کس کو فالو کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا ہے. تو اب یہ جو ایک مسخرہ پن ہے، مذاق اڑانا لوگوں کا، ان کو تکلیف میں دیکھ کے، یا یہ سب چیزیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کی، ایک یہ طریقہ ہے. اور دوسرا کون سا رویہ ہے کہ بالکل سنجیدگی والا، روکھے پن والا. اب ان دونوں کے درمیان والی جو چیز ہے وہ مزاح کہلاتی ہے. مزاح، ٹھیک ہے، جس کا ہم نے یہاں پڑھا ہے کہ جس کا مطلب کیا ہے، اصل مقصد اور مطلب کیا ہے؟ دوسرے کو خوش کرنا، چاہے وہ پھر کسی بات سے، کسی طریقے سے، کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے جس سے کسی کو خوش کیا جا سکے. اب یہ جو چیز ہے نا ان دونوں کے درمیان کی، وہ مزاح کہلاتی ہے کہ اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے دوسرے کو خوش کرنا، اپنی لیمٹس بھی نہیں کراس کرنی، اور کوئی جھوٹ اس میں شامل نہ ہو، اور دوسرے کو خوش کیا جائے. یہ ہے مزاح. اور جس انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے، یہ بہت ہی خوبصورت اور پسندیدہ صلاحیت ہے جو اس کی پرسنالٹی کو کیا کر دیتی ہے؟ نکھار دیتی ہے. جس کے اندر یہ چیز آ جائے، جو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسروں کو خوش کرنا سیکھ جائے. اور پھر یہی عبادت بھی ہے. پھر اس طریقے سے کسی کو خوش کرنا، اپنی لیمٹس میں رہتے ہوئے آپ کسی کے چہرے پر مسکان لانے کا ذریعہ بن جائیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے، عبادت ہے. اب دیکھیں جیسے اس چیپٹر کے سٹارٹ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو. اللہ سے ڈرو اور بالکل درست اور سیدھی بات کیا کرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم بات کو گھما پھرا کر اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ اس میں جھوٹ شامل ہو جائے. کوئی اس طرح کی بات نہیں کر سکتے جس سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچے. یعنی اس سے مراد ہر وہ بات ہے جو بالکل درست ہے، یعنی وہ بات جس کو جیسا ہونا چاہیے تھا، جس موقع کی مناسبت سے، جس جگہ جیسا ہونا چاہیے تھا، وہ بات اسی موقع کی مناسبت سے اسی طرح سے بالکل درست تھی. تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو. چاہے وہ بات ہمارے غصے کی حالت میں ہو، چاہے وہ بات مزاح کی حالت میں ہو، چاہے وہ سنجیدگی میں ہے، لیکن ہر طرح کی حالت میں بات کیا ہونی چاہیے؟ درست ہونی چاہیے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بھی آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی کرتے تھے، لیکن ہر طرح کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ ہوتا تھا؟ کیسی بات ہوتی تھی؟ حق بات ہوتی تھی اور درست بات ہوتی تھی. یہ نہیں کہ اگر غصے کی حالت میں ہیں تو ہم اپنی لیمٹس کراس کر جائیں، جیسے پیچھے ہم نے غصے کا پڑھا، پھر جو دل میں آیا بول دیں. نہیں،
ہر طرح کی حالت میں درست بات، نیت درست ہو، موقع درست ہو اور ہر پہلو سے سیدھی بات ہو۔ ان ابی ہریرہ قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک تداعبنا قال انی لا اقول الا حقا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بعض اوقات ہمارے ساتھ خوش طبعی کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ سے سب نے فرمایا، بلا شبہ میں حق بات ہی کہتا ہوں۔ تو کیا پتہ چلتا ہے، خوش طبعی کی باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن اس میں بھی کیا ہو، حق بات ہو۔ اب یہ نہیں کہ مذاق کے موڈ میں ہیں تو پھر جو چاہیں کر لیں، جیسی چاہیں بات کر لیں، زبان جو چاہے اگل دے اور پھر اس کو مذاق کا نام دے دیا جائے، نہیں، اس میں بھی کیا، زبان سے حق ہی نکلے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے نے ساتھ ہی کیا تصدیق کی، ہاں میں خوش طبعی کرتا ہوں لیکن میں حق بات ہی کہتا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کس طرح کا تھا کہ جس میں جھوٹ بھی شامل نہ ہو اور دوسرے کو خوش بھی کیا جا سکے۔ جیسے ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی بات کرنے لگی کہ میرا شوہر ایسے کرتا ہے، ایسے کرتا ہے، ایسے کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تمہارا وہ شوہر وہ ہے جس کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، میرے اور شوہر کی آنکھ میں تو سفیدی نہیں ہے، اور حالانکہ سفیدی تو ہر آنکھ میں ہوتی ہے۔ ہاں، اب وہ پریشان تھی، دکھی تھی، تکلیف میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تکلیف میں ہے، غمگین ہے، تو اس کو خوش کرنا چاہا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے، تمہارے شوہر کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے، یعنی اس کو خوش کرنا چاہا، اس کا دل بہلانا چاہا۔ اب اس میں دیکھیں، نہ کوئی جھوٹ ہے اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے کسی کو ہرٹ کیا گیا اور دوسرے کو خوش بھی کر دیا۔ اب وہ یہ بات سن کر کیا ہوئی، مسکرا دی۔ تو جب دیکھیں کہ کوئی غم میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی دکھ میں ہے، تو بعض اوقات آپ کا ایک جملہ اس کے چہرے پہ مسکان لا سکتا ہے۔ بعض اوقات آپ کا جملہ نہیں، آپ کی مسکراہٹ دوسرے کو خوش کر دیتی ہے، اور دکھی دل، دکھی چہرے پر آپ سبب بن جائے مسکراہٹ لانے کا، تو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، عبادت ہے، صدقہ ہے۔ اسی طرح اور کون سی جھلکیاں کہ ایک دفعہ کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی حضرت عائشہ کی طرف پھینکی۔ ایسے ہوتا ہے نا، ہسبینڈ وائف میں ہلکا پھلکا مذاق چلتا رہتا ہے، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے بیوی کچھ سوچ میں بیٹھی ہوتی ہے اور ہسبینڈ ان کو چھیڑنے کے لیے، جگانے کے لیے، تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی لکڑی حضرت عائشہ کی طرف پھینکی۔ اب وہ کیا تھا، پھینکی اس انداز میں نہیں تھی کہ لگ جائے، لیکن وہ لگ گئی۔ تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا، پوچھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا بدلہ لینا جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر بولے کہ اتفاقی طور پر ایسا ہو جائے تو پھر بنتا نہیں ہے بدلہ، یہ اتفاقی حادثے میں بدلہ بنتا نہیں ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے اور امہات المومنین بھی مسکرانے لگی۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حریرہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئیں۔ حضرت سودا بھی پاس بیٹھی تھیں۔ اب کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، حضرت سودا سے بھی ریکویسٹ کرنے لگی کہ وہ کھائیں، لیکن حضرت سودا نہیں کھا رہی تھیں۔ اب کیا کہنے لگی کہ اگر آپ نہیں کھائیں گی تو میں آپ کے منہ پر لگا دوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کے حضرت عائشہ کی مسکرا دیے، اور پھر کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اگر یہ نہیں کھاتی آپ لگا دیں ان کے منہ پر، اور خود حضرت سودا کو پکڑا کہ لگاؤ، اور پھر حضرت سودا سے کہا کہ اب تم بھی بدلہ لو، تم بھی لگاؤ، اور پھر سب مسکرانے لگے۔ تو یہ ایک خوشگوار ماحول کے لیے کہ ہلکا پھلکا ہنسی مذاق۔ اب اسی میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو اس طرح کا ہنسی مذاق بھی چل رہا ہے، خوش طبعی بھی چل رہی ہے، گھر والوں کو خوش بھی کیا جا رہا ہے،
اور ایک طرف حضرت عائشہ کی وہ حدیث کو یاد کر لیں کہ وہ حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ جب اذان کا وقت ہوتا تھا، اذان ہوتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے ایسے چلے جاتے تھے جیسے کہ ہمیں جانتے ہی نہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں، اگر مذاق کے موڈ میں، ایسی مذاق کے موڈ میں، پھر دل ہی نہیں کرتا کہ اللہ کی عبادت کے لیے اٹھیں. پھر ساری چیزیں اچھا اٹھتے ہیں یہاں تک کہ پھر جب وہ سورج شیطان کے 2 سنگوں کے درمیان آنے لگتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں نہیں چلو بھاگو پڑھو نماز، لیٹ ہو رہی ہے، یا بعض اوقات وہ بھی رہ جاتی ہے. تو بیلنس، ہر چیز میں کیا بیلنس. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کر رہی تھی، وضو کر رہی تھیں، اور کیا کیا، آپ سے ان کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وضو کے چھینٹیاں ڈال دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے اوپر پانی. اب یہ مزاح ہم کہاں کہیں یہ تو سنت ہے، یہ ہم ہر کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے. جو یہ مزاح برداشت کر پائے گا، جس کی طبیعت کا آپ کو پتہ ہے، آپ اسی کے ساتھ یہ مزاح کر سکتے ہیں. جس کے ساتھ لگے آپ کو کہ واقعی یہ اس مزاح سے خوش ہوگا. اب مزاح کا جب ہمارے ذہن میں مطلب کلیئر ہوگا نا کہ اس کا اصل مقصد اور مطلب کیا ہے، دوسرے کو خوش کرنا، دوسرے کے چہرے پر مسکراہٹ لانا. اور اگر پیچھے نیت یہ ہو کہ ہاں بھئی اس کو ستانا ہے، تو وہ مزاح نہیں ہے. پتہ چل جاتا ہے نا کون سی چیز سے میرا کون سا جو رشتہ ہے وہ خوش ہوگا. پھر اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مل کر بیٹھے کھجوریں کھا رہے تھے. تو کیا ہوا، سب نے کھجوریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھجور کھاتے اور وہ گٹکیں جو تھی وہ حضرت علی کے آگے رکھ دیتے. جب صحابہ نے دیکھا تو صحابہ نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا کہ وہ بھی اپنی کھجوریں کھاتے اور گٹکیں حضرت علی کے آگے رکھ دیتے، علی رضی اللہ عنہ کے آگے رکھ دیتے. پھر کیا ہوا کہ جب کھجوریں ختم ہو گئی، آپ سے سب نے فرمایا سب سے زیادہ کس نے کھائی ہیں؟ تو صحابہ بولے جس کے آگے سب سے زیادہ گٹکیں پڑی ہوں گی اس نے کھائی ہوں گی. تو پھر حضرت علی نے آگے، سب مسکرانے لگے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا، وہ کیا بولتے کہ سب سے زیادہ تو انہوں نے کھائی ہیں جنہوں نے گٹکیں بھی نہیں چھوڑی. تو یہ ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے، آپس میں محبت بڑھانے کے لیے، ہلکا پھلکا ہنسی مذاق دوسرے کو خوش کرنے کے لیے. اسی طرح ایک شخص نے کہا، اور یہ چیز بہت بڑا اجر ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے. کوئی دکھی تھا لیکن آپ نے اس کو خوش کر دیا. اب چاہے وہ کسی طریقے سے کیا، چاہے وہ اپنے کسی رویے سے کیا، چاہے وہ اپنی زبان سے کیا، جس طریقے سے بھی کیا. جیسے حدیث میں آتا ہے، ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے مومن بھائی پر خوشی داخل کر دو، کہ تم اپنے مومن بھائی پر خوشی داخل کر دو، یعنی اس کا دل خوش کر دو. سب سے افضل عمل کہ تم اپنے مومن بھائی کا دل خوش کر دو، اس پر خوشی کو داخل کر دو، یا تم اس کا قرض ادا کر دو، یا اس کو کھانا کھلا دو. بعض اوقات لوگوں کی یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں. ہماری خوشیاں تو شاید بہت بڑی ہوں اور بہت بڑی بھی پر بھی ہم بعض اوقات اس طرح سے خوش نہیں ہوتے، کیونکہ اس وقت ہمیں کوئی اور ہی طرف ہمارا دھیان ہوتا ہے، یا کوئی اور ہی پریشانی ہمارے سامنے ہوتی ہے. تو بعض لوگوں کی خوشیاں واقعی یہ چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں. کسی کا چھوٹا سا قرض ہوتا ہے، آپ نے اس کا قرض ادا کر دیا، وہ دکھی تھا، پریشان تھا، آپ نے اس کا قرض ادا کر دیا، اور اس کے قرض ادا کرنے کی وجہ سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. وہ جو دکھی دل تھا وہ کس میں بدل گیا؟ خوشی میں بدل گیا. کوئی بھوکا تھا، کوئی اپنے بچوں کی بھوک سے پریشان تھا، آپ نے اس کے گھر پہ راشن ڈلوا دیا، اس کی خوراک کا بندوبست کر دیا، اس کی بھوک کا بندوبست کر دیا، اور آپ کی وجہ سے اس کے چہرے پر خوشی آ گئی. تو یہ کیا ہے؟ افضل عبادت ہے، افضل عمل ہے. اور جب آپ یہ کرتے ہیں نا تو آپ کو واقعی کوئی چیز، آپ بڑے مہنگے سے مہنگا کپڑا خرید لیں
مہنگے سے مہنگی جوتی لے لیں، مہنگے سے مہنگی اپنی کوئی بھی خواہش پوری کر لیں، اتنی خوشی آپ کو تب نہیں ہوتی جتنی خوشی آپ کسی دکھی کو کے چہرے پر خوشی لا کر آپ کو خوشی ہوتی ہے. اس خوشی کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. اللہ کی نظر میں بھی افضل ترین عمل ہے، اور آپ کے دل کی خوشی بھی ایک الگ ہی طرح سے ہوتی ہے. اور یہ بات ریسرچ سے ثابت ہوئی ہے کہ جو لوگوں کو خوش رکھتے ہیں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں. تو اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو خوشیاں بانٹنی شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کی جھولی میں خوشیاں ڈالتا چلا جائے گا. اب دیکھیں جو فلسطینیوں کا حال ہے، جو پاکستان میں سیلاب زدگان کا حال ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان کا درد اس طرح سے محسوس کیا ہو جیسے کہ یہ آفت، یہ مصیبت میرے اپنے گھر پہ آئی ہے، جیسے کہ میرے بچے بھوکے ہوں، میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہوں. یقین جانیں جب اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر سوچتے ہیں نا، پھر تکلیف ہوتی ہے. ورنہ ہم ایز اے نیوز لیتے ہیں اس کو اور تبصرہ کرتے ہیں اور بات ختم، یا ہلکا سا استغفر اللہ پڑھ کے بات ختم ہو جاتی ہے. ہم آج دیکھیں کتنے نان مسلم اٹھے ہیں، کتنے، اور دیکھ کے ان کو خود شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم تو نام کے بھی پھر کہلانے کے لائق نہیں نا. کہ جو ان کا جذبہ اور ان کا شوق اور ان کی تڑپ اور ان کی آنکھوں میں جو درد دیکھا ہے، وہ دیکھ کے اپنے مسلمان ہونے پر شرمندگی ہو رہی تھی کہ ہم کیوں سو گئے ہیں. جو کام ہمارے کرنے کے تھے آج وہ کوئی اور کر رہے ہیں. ہمارے اندر سے کیوں انسانیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اسی لیے دیکھیں نا، اس چیز کو افضل عمل کہا گیا. آپ سے سم سے کسی نے پوچھا، ایک شخص نے پوچھا افضل عمل کیا ہے، آپ سے سم نے فرمایا کسی کے دل میں خوشی داخل کر دو. یہ افضل ترین عمل ہے. آج مائیں کھلے آسمان کے نیچے اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، دودھ کے لیے تڑپ رہے ہیں. گھر پہ پانی آ گیا، سب کچھ بہہ گیا، اور مسلسل پانی ہے، گھروں میں بھی نہیں جا سکتے، اور پھر مسلسل بارش بھی، نیچے بھی گیلا. اب کھلے میدانوں میں بیٹھے ہیں، نیچے بھی گیلا، اوپر سے بھی پانی برس رہا ہے. تو جب ہم کسی کو مشکل میں دیکھیں تو اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے محسوس کریں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو میرا کیا حال ہوتا. پھر اللہ کا شکر ادا کریں. پھر اس سے ہمارے اندر کیا آتا ہے، شکر گزاری بھی آتی ہے. ہم دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو نعمتیں جن کو ہم نعمتیں نہیں سمجھ رہے ہوتے، وہ نعمتیں بھی کھل کے ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہاں ہاں اللہ تعالیٰ نے امن دی ہے، عافیت دی ہے، سکون دی ہے، اطمینان دی ہے، گھر دی ہے، چھت دی ہے، کھانے کو دی ہے، پینے کو دی ہے. اور پھر میں سوچتی تھی کہ دیکھیں یہ یہاں کیمپنگ کی گئی ہے، وہاں ان کے لیے کیمپس میں بیٹھی ہیں. خواتین کے 100 مسائل ہوتے ہیں، بچیوں کے 100 مسائل ہوتے ہیں، اور کیسے یہ ساتھ ساتھ کیمپ ہیں اور کیسے مینیج کرتی ہوں گی. اور جب واقعی آپ ان کے درد کو اس طرح سے محسوس کریں نا کہ جیسے خدا نہ خواستہ یہ آفت میرے اوپر ہی آئی ہوئی ہے، پھر واقعی دل تڑپتا ہے. پھر اپنے پاس موجود نعمتوں کا احساس بھی ہوتا ہے، اور پھر واقعی یہ بھی دل کرتا ہے انسان ان کے لیے کچھ کرے. اب ایک خاتون تھی، وہ صدقہ نہیں، اس کے پاس اتنی استطاعت ہی نہیں تھی. اب وہ کیا کرتی تھی، اور آٹا بھی اس کے پاس اتنا ہی ہوتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کی ایک ایک روٹی بنا لے، لیکن اس کا دل تھا کہ وہ بھی اپنا حصہ ڈالا کرے، اپنا اللہ کی راہ میں صدقہ کرے. تو وہ کیا کرتی تھی، ہر پیڑے میں سے اتنا اتنا آٹا بچاتی تھی، پیڑے کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتی تھی کہ روٹی بھی اتنی بن جائے، اور پھر وہ ایک پیڑا کسی کے لیے نکال لیتی تھی، ایک روٹی نکال، جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا. اور ہم جیسوں نے جب نہیں کچھ کرنا ہوتا تو پھر ہمارے پاس بہت بھی ہو تو ہمیں نہیں احساس ہوتا کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہی نہیں، کوانٹٹی تو دیکھتے ہی نہیں، وہ تو کوالٹی دیکھتے ہیں کہ اس انسان کے اندر کتنا درد تھا کسی دوسرے کا، کتنی تکلیف تھی. اور قیامت کے روز تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا، اللہ تعالیٰ کہیں گے میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. انسان پریشان ہو جائے گا، بندہ پریشان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں، آپ تو سب کو کھلانے والے ہیں.
اللہ تعالیٰ کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تم نے دیکھا تھا، تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا تھا۔ اور آج تو میڈیا کے ذریعے ہم کوئی چیز ہم سے چھپی بھی نہیں، سب کچھ ہی دیکھ رہے ہیں، اور کہاں کہاں ہم حساب دیں گے۔ تو جتنی استطاعت جہاں آپ کو سمجھ آتا ہے آپ کچھ کر سکتے ہیں، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، وہاں اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے، چاہے وہ کوئی 1 روپے کے ذریعے ہی ہو، تاکہ قیامت کے روز ہم بھی چڑیا کی طرح کہہ تو سکے نا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے اتنے سے کرنے سے کیا ہوگا، بعض اوقات یہ شیطان کی سب سے بڑی سوچ ہوتی ہے نا۔ میں کہتی ہوں وہی بڑا فرق یہ ہے کہ بندہ بھی 10 کتنے پاکستان کتنے پیسے بچاؤ گے، اور کتنے کلو کے آٹے کو تھیلے ہی آ جاتے ہیں جی۔ تو اگر ہم سوچیں کہ اس روز اگر اللہ نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گی، اور پھر شیطان کی یہ سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسی سوچ سے ہمیں بٹھا دیتا ہے، یہ سوچ ہمارے دماغ میں ڈالتے ہیں تمہارے اتنے سے کرنے سے کیا ہو جائے گا، یہ بھی نہ کرو، ہاں، اور پھر ہم کہتے ہیں واقعی میرے اتنے سے کرنے سے کیا ہوگا۔ اب چڑیا چونچ میں پانی لے کے جا رہی تھی تو اس سے کسی نے پوچھا تمہاری چونچ کے پانی سے آگ بجھ جائے گی ابراہیم علیہ السلام، اس نے کہا نہیں بجھے گی تو نہیں، لیکن میں تو اپنا حصہ ڈالوں نا، اللہ کو کہہ تو سکوں گی نا میری جتنی استطاعت تھی میں نے اتنا حصہ ڈالا۔ اور وہ جو ایک قطرہ ہوتا ہے نا بعض اوقات وہ سب سے اوپر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مٹھی بھر کھجوریں لایا تھا ساری رات یہودی کا کنواں چلا کے، جو صحابی مٹھی بھر کھجوریں لے کر آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب سے اوپر رکھی تھی۔ آج کل دیکھیں اگر کوئی مہینے کے بعد 5-5 پاؤنڈ بھی جمع کرے نا، کہتی ہوں پاکستان 30-40 ہزار روپے بن جاتا ہے، اس میں کتنا چیزیں کتنی آ جاتی ہیں۔ بالکل 5 پاؤنڈ کیا چیز ہے۔ ہاں جی، تو یہ ایک اتفاق ہونا چاہیے، میں کہتی ہوں سب میں جو کوئی کلاس لے رہا ہے، کوئی جب مرضی چاہے 5، میں کہتی ہوں کوئی بھی چیز میں کھڑے 10-20 پاؤنڈ آپ ایسے ہی خرچ کر دیتے ہیں، یہ بسکٹ اٹھا لیتے بچے کے 40-40 پاؤنڈ۔ بالکل، جب ہم بچوں کے لیے لینے لگتے ہیں، آج میں نے بچوں کا دودھ لیا 1 پاؤنڈ میں نے رکھ دیا کسی اور کے بچے کے لیے دودھ کے لیے، تو واقعی مہینے میں کتنے بن جاتے ہیں یا ہفتے میں کتنے بن جاتے ہیں، تو وہی قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے۔ یہ جو ہمارے سر ہے بندے کا حصہ ڈال جاتا ہے، آپ جی، میں نے تو یہ نیت کی ہے، میں نے کہا چلے اب ہم دے نہیں سکتے یہاں کیونکہ پاکستان میں کسی غریب کو جا رہے پکڑا دیا اس کو باکس رکھ لیں، گھر کا باکس رکھا ہوا تھا، اس میں ہر نا ڈال دیتی تھی، اور میں سال بار پاکستان جاتی تھی، سارا جو ہوتا تھا، لیکن اب مجھ سے رکھا میں پتہ کیا کرتی، میں جان نماز پہ بیٹھتی ہوں اور اللہ سے دعا یہ کرتی کہ یا اللہ 12 مہینے نا یہ سال کے، تو 12 مہینے کے میں نے اتنے پاؤنڈ جمع کر لیے، میں نے ڈبے میں ڈالنا، میں کبھی بھول گئی نہیں، مجھے پتا کہ میں نے اس پہ لکھ لینا کاپی پہ کہ میرے 12 مہینے کے کتنے پیسے بنے ہیں۔ اگر تو آپ کٹھے دے سکتے دے تو بیچ میں سے اس میں کسی کو ضرورت پڑ گئی نکالنے آدھا نکال دیے 30-40 پاؤنڈ کسی کی مدد کا، اب یہ اللہ سے نیت کی کہ یا اللہ میں ایسے نکالا کروں اپنا حصہ، کہ ہم ایسے نہیں نکال سکتے، آپ سوچیں گے نا نہیں نکلے گا، نیت کریں گے سارے ہو جائے گا۔ جب ایسے لوگوں جو نہیں کر سکتے جب وہ کرتے ہیں تو ان کا جب دیکھتے ہیں نا تو خود پہ شرمندگی ہوتی ہے۔ یہ جو ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب ہیں ہمارے سر ہیں، وہ اس وقت کی جو NGO ہے وہ چلا رہے ہیں، اور یہ سیلاب زدگان سیلاب زدگان کے لیے کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کیا کہ ایک شخص کہہ رہے جب میں یہ لے کر نکلنے لگا ٹرک وہ جو سامان کا تھا سیلاب زدگان کے لیے، تو ایک وہ جو آٹو رکشہ نہیں پاکستان میں چلاتے وہ جو سواری والا، وہ سواریاں ادھر بیٹھی ہیں، اس نے سواریوں والوں سے اجازت لی کہ میں بس 1 منٹ آیا، اور وہ آیا اور آ کے سوال پوچھتا ہے ان سے کہ میں دے سکتا ہوں، مطلب اس کو لگا کہ اتنا بڑا ٹرک جانے والا ہے تو میں نے تو اتنا سا دینا ہے کہ اب میں دے سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، تو اس نے 100 روپیہ اپنی جیب سے، اب کیا پتا اس نے دن کا 100 ہی کمایا، اور یہ پڑھ جب وہ بتا رہے تھے اور میں نے یہ جب سنا تو میرے جسم کانپ اٹھا کہ وہ 100 پتہ نہیں وہ کہیں 100 ہی بیچارے نے حاصل کیا، وہ وہی بچوں کے لیے لے کے جانا ہو، تو وہ اس نے کہا کہ یہ آپ میں یہ دے سکتا ہوں، میں نے کہا کیوں نہیں دے سکتے، تو یہ دل کی بات ہے، درد دل بہت بڑی نعمت ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ میں سوچ رہی تھی کہ اس شخص پہ ہمیں سن کے اتنی رشک اور پیار آ رہا، تو اللہ رب العزت کو آسمانوں پہ بیٹھے اس پہ کتنا پیار آ رہا ہوگا،
تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں کہ کس کے اندر کتنی محبت ہے، کتنی تڑپ ہے، انسانیت کا کتنا جذبہ ہے، اللہ کی کتنی محبت ہے، اللہ کی مخلوق کے کتنا درد رکھتا ہے یہ انسان۔ تو دوسروں کے چہروں پہ مسکراہٹ لانے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذریعہ بنا دیں کہ ہم خوشیاں بانٹنے والے بن جائیں، اور جو خوشیاں بانٹنے والا بن جاتا ہے نا، یقین جانیں اس کو اپنی ذات کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، وہ ان جھنجھٹوں سے آزاد ہی ہو جاتا ہے کہ مجھے کچھ ملا ہے کہ نہیں ملا، وہ اس کی یہی کوشش ہوتی ہے میرے ذریعے کسی کو خوشی پہنچے، میرے ذریعے کسی کا دکھ دور ہو جائے، میں کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا ذریعہ بن جاؤں، اور اس دھن میں وہ اپنی ذات کو بھول ہی جاتا ہے۔ جب اپنی ذات کو بھول جاتا ہے تو وہ ٹینشنیں ساری ختم۔ آگے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ اگلی حدیث میں ان سماک ابن حرب قال قلت لجابر ابن سمرة اکنت تجالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم كثيرا كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسمون۔ سیدنا سماک بن حرب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے جابر سمرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کیا تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے؟ اب یہ کون ہے؟ تابعی ہیں جو کس سے پوچھ رہے ہیں؟ صحابی سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اب تابعی تھے، ان کو تجسس ہوا، صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بیٹھا کرتے تھے؟ کہنے لگے جی بہت بیٹھا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فجر کی نماز پڑھتے وہاں سے آفتاب نکلنے تک نہ اٹھتے تھے، یعنی فجر کی نماز پڑھتے تھے تو جانماز پر وہیں بیٹھے رہتے تھے جب تک آفتاب نکلتا۔ اچھا، یہ بھی ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھ کے کچھ دیر جانماز پر بیٹھنا، کیونکہ نماز پڑھنے کے بعد نا ایک آپ خاص کیفیت میں ہوتے ہیں۔ اب اسی کیفیت کی حالت میں آپ جانماز پہ تھوڑی دیر بیٹھیں تو ایک تو اجر بھی ملتا ہے، اور دوسرا آپ کو خود بھی سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اور اگر ادھر سلام پھیرا اٹھ کے فوراً بھاگ گئے تو آپ کی وہ جو ساری کیفیت ہوتی ہے نا، جو نماز کے وقت طاری ہوئی ہوتی ہے، وہ ساتھ ہی رخصت ہو جاتی ہے۔ اگر کچھ دیر جانماز پر بیٹھ جائے نا تو وہ کیفیت بعض اوقات اگلی نماز تک رہتی ہے اور آپ کی زبان ذکر سے جاری رہتی ہے۔ اور یہ تو ویسے بھی سنت ہے نا، صبح میں بیٹھنا اور پھر ذکر کرتے رہنا اور پھر اشراق پڑھنا جب سورج نکل آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور لوگ باتیں کرتے اور جاہلیت کے کاموں کا ذکر کرتے اور ہنستے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبسم فرماتے۔ اب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کیا تم اس ٹائم بیٹھ کے ہنسی مذاق کر رہے ہو، کہ بالکل ایک کوئی سنجیدہ اور رعب والی شخصیت تھے۔ اب جیسے ہوتا ہے نا کہ اکثر اوقات ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی باتوں پر ہنسی آ رہی ہوتی ہے کہ اچھا ہم پہلے ایسے کیا کرتے تھے، ہم اپنی باتیں یاد کر کے ہنستے ہیں کہ ہم کتنے بے وقوف ہوا کرتے تھے، ہم یہ بھی کرتے تھے، ہم وہ بھی کرتے، وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آتی جاتی ہے، یا دین کی سمجھ آتی ہے، یا ویسے بھی انسان بڑا ہوتا جاتا ہے، تجربے سے سیکھتا ہے، تو ہم بھی بعض اوقات اپنی وہ پرانی باتیں یاد کر کے ہنستے ہیں۔ تو ایسے ہی وہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ باتیں کرتے تھے اور جاہلیت کے کاموں کی باتیں کرتے تھے کہ ہم کتنے نادان تھے، ہم یہ بھی کرتے تھے وہ بھی کرتے تھے، اور ہنستے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبسم فرماتے تھے۔ ان انس ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ احملنی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حاملوک على ولد ناقة، قال وما اصنع بولد الناقة، فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهل تلد الابل الا النوق۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواری کے لیے میں تجھ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس نے کہا میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ اب یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ مزاح تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا طلب کیا؟ اونٹ طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کہا؟ میں تو تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔
परेशान हो गया, कहने लगा मैं ऊँटनी का बच्चा लेकर क्या करूँगा, मुझे तो ऊँट चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया और फरमाया हर ऊँट ऊँटनी का ही तो बच्चा होता है, हाँ? तो ये क्या है, मज़ाक। अब वो आया, तकलीफ़ में था, परेशानी में था, उसको ऊँट की ज़रूरत थी, उसको हल्का करने के लिए, उसको खुश करने के लिए आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ऊँट भी दिया और उसके साथ मज़ाक भी किया। आपको भी ऐसे लोग बहुत पसंद होंगे, हाँ, जो आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का ज़रिया बनते होंगे। तो कोशिश करें कि हम भी क्या बने, दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का ज़रिया। अगली हदीस में सैयदना औफ बिन मालिक अल अशजी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि मैं ग़ज़वा तबूक में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमड़े के खैमे में थे। मैंने सलाम कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और फरमाया अंदर आ जाओ। मैंने कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पूरे का पूरा अंदर आ जाऊँ? फरमाया हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आगे से क्या फरमाया, हाँ पूरे के पूरे अंदर आ जाओ। हम जैसे होते कहते हैं हाँ तो आधे अंदर आओगे। कैसी बेवकूफ़ाना बातें करते हो, हाँ? फ़ौरन से हमें गुस्सा ही आ जाता है ना। अब कोई मजाक कर रहा है तो आप भी उसके मजाक को समझें, हाँ? आपको कोई खुश कर रहा है, आप भी उसको खुश करें। आपसे सबने पलट के क्या जवाब दिया, हाँ पूरे के पूरे ही अंदर आ जाओ। तो मैं अंदर दाखिल हो गया। अच्छा, बाज़ औक़ात हम मज़ाक में दूसरों की चीज़ें छुपा लेते हैं। किसी ने जाना होता है, गाड़ी की चाबी छुपा ली, जूते छुपा लिए। अब उसकी अर्जेंट मीटिंग है या कोई काम है ज़रूरी, उसने वहाँ पहुँचना है। अब क्या, और हम इसको क्या कह देते हैं, हम तो मज़ाक कर रहे थे। तो याद रहे कि मज़ाक, अगर किसी को उससे तकलीफ़ पहुँच रही है, किसी को उससे अज़ियत पहुँच रही है, उससे उसको नुकसान हो रहा है या वो हर्ट हो रहा है, तो वो मज़ाक नहीं है, वो फिर इबादत नहीं है, वो उल्टा क्या है, गुनाह। अगर उसमें किसी अब देखें, बाज़ुकात कितने बड़े बड़े झूठ बोले जाते हैं, दूसरों को हंसाने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए झूठी कहानियाँ सुनाई जाती, और फिर क्या कहा जाता है कि ये तो मजाक कर रहे थे ना। दूसरे को खुश करना है तो क्या, हक बात से ही करना है, झूठ फिर भी नहीं बोल सकते। फिर अगला चैप्टर हमारा क्या है, तबस्सुम, मुस्कुराहट। मुस्कुराहट, हर हाल में मुस्कुराना, हर हाल में मुस्कुराना। हमारे यहाँ शायद उन लोगों को समझा जाता है तो अल्लाह लोग हैं, बेवकूफ़ हैं, चलने हैं, हर वक्त मुस्कुराते ही रहते हैं, वो झल्ले नहीं होते। उनके अंदर भी गम होता है, उनके अंदर भी दुख होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा रखे हुए हैं। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में मुस्कुराते थे, दूसरों की अजियतों पर भी मुस्कुराते थे। मुस्कुराते थे कि नहीं मुस्कुराते थे? वो जो एक बद्दू ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धारीदार चादर पहनी हुई थी और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो चादर एकदम पीछे से ऐसे ज़ोर से खींची कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक पर क्या पड़ गया था, निशान पड़ गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कैसे देखा था, मुस्कुरा कर देखा था। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़्यादती की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ कैसे देखा, मुस्कुरा कर देखा। है इतना हम में स्टेमिना कि हम कोई अजियत दे, कोई तकलीफ़ पहुंचाए और हम पलट कर उसके साथ उसको मुस्कुरा कर देखें। तो हर हाल में मुस्कुराना, और हर हाल में कौन मुस्कुरा सकता है बताएं? बेवकूफ़, झल्ला, जिसको हमारी ज़बान में कहते हैं चल्ला ही है, हंसता ही रहता हर वक्त, हाँ? कमला, हाँ। कौन मुस्कुरा सकता है हर हाल में? अब जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल हमने पढ़ी कि उस बद्दू ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर को ज़ोर से खींचा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलट कर उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। तो कौन हर तरह के हालात में मुस्कुरा सकता है? कोई आपको अज़ियत दे रहा है तब भी आप मुस्कुरा दें, कोई दुख दे रहा है तब भी आप मुस्कुरा दें, कोई खुशी मिली है तो ऑटोमेटिकली मुस्कुराहट आ ही जाती है। तो हर तरह के हालात में मुस्कुराना, बताएं, सोचें कौन ऐसे कर सकता है? और
اور کون ہر طرح کے حال میں مسکرا اللہ سکتا کا ہے؟ شکر ادا کرنے والا بندہ ہے. اور اچھا مومن جو صحیح معنوں میں مومن ہو. بالکل. اور کب مسکراہٹ آپ کی عادت بن جاتی ہے؟ برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں. اور جس کی نظر اللہ کی نعمتوں پر ہوتی ہے، جس کی نظر ہمیشہ اللہ کی نعمتوں پر ہوتی ہے، جو مایوس نہیں ہوتا اپنے رب سے. کچھ جگہوں پر مسکرانا نقصان دہ بھی ہوتا ہے، جیسے ابھی ہاں یہ تو بچی تھی، اس نے شاید فیل نہیں کیا. بعض اوقات کوئی ایسا سین کریٹ ہو جاتا ہے ہاں کہ ہم آٹومیٹکلی ہماری ہنسی کنٹرول میں نہیں آتی، تو اس وقت اس کو کنٹرول کرنا ہے کہ اس وقت دوسرا ہرٹ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو تکلیف پہنچے اور ہم اس پر ہنس رہے ہو. اس وقت گناہ میں بھی آ سکتا ہے نا کہ آپ کسی کی تکلیف، یہ ہوتا ہے کسی کی تکلیف پر ہنسنا، تو بعض اوقات یہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. تو کون ہر طرح کی حالت میں مسکرا سکتا ہے؟ جس کی نظر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہو، جو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا. پھر اس پر پہاڑ جیسا بھی غم ہو جائے، اور جس کو اپنے رب کی رحمت پر یقین ہوتا ہے وہی مسکرا سکتا ہے نا. پھر اس کی زندگی میں غم بھی آئے، تکلیف بھی آئے، دل بوجھل بھی ہے، لیکن اس کو یقین ہوتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ دیکھ لے گا. جو اپنا معاملہ اپنے رب پر چھوڑنا جانتا ہو وہ ہر طرح کے حالات میں مسکرا سکتا ہے. پھر وہ پہاڑ جیسے غم بھی دل میں لیے اٹھائے مسکرا رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا تعلق جس رب کے ساتھ ہے وہ دیکھ لے گا، وہ سنبھال لے گا. تو اللہ کے ساتھ جس کا کنیکشن اسٹرانگ ہوتا ہے، جس کی نظر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ہوتی ہے، وہ ہر طرح کے حالات میں مسکرا سکتا ہے. تو مومن کا غم کہاں ہوتا ہے؟ دکھ اس کا کہاں ہوتا ہے؟ دل میں، اس کے چہرے پر نہیں ہوتا. چہرہ اس کا حشاش بشاش ہوتا ہے. کبھی دیکھا آپ نے ایسے لوگوں کو؟ کبھی آپ کسی ایسے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے کہ دوسروں سے آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ اس بندے کے یہ غم ہے، یہ اس کی لائف میں چل رہا ہے، اور آپ حیران ہو جائیں، آپ کہ اچھا اس کی لائف میں یہ چل رہا ہے؟ اس کو دیکھ کے تو کبھی لگا ہی نہیں. وہ تو ہمیشہ مسکراتا ہی رہتا ہے. اصل مومن یہ ہے کہ جو اپنے غموں کو تو اندر چھپاتا ہے اور چہرے پہ اس کے مسکراہٹ ہوتی ہے، چہرہ اس کا حشاش بشاش ہوتا ہے، اور وہ دوسروں کے دکھ درد بانٹ رہا ہوتا ہے. اپنے دکھ و دردوں کو کس کے اوپر چھوڑا ہوتا ہے؟ اس نے اپنے رب پہ چھوڑا ہوتا ہے. اور پھر دیکھیں ایسے لوگ مسکراتے ہوئے دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں، جب جا رہے ہوتے ہیں تب بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں. اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ موت کے وقت ان کے چہرے پر ہلکی سی اسمائل ہوتی ہے، جیسے کسی کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. جیسے دنیا میں وہ مسکرایا کرتے تھے نا، وہی مسکراتا ہوا چہرہ آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے. وہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ دنیا میں مسکراتے رہتے تھے، دنیا سے جاتے بھی پھر مسکراتے ہیں. دنیا میں اللہ کے بندوں کو خوش رکھتے تھے تو اللہ ان کو خوشی کے ساتھ ہی لے کے جاتا ہے، خوشخبریوں کے ساتھ ہی لے کے جاتا ہے اس دنیا سے. تو مسکراہٹ کو اپنی عادت بنانے کے لیے سب سے پہلے تو اپنا رب سے رابطہ مضبوط، کہ کوئی بھی غم کوئی بھی تکلیف ہے اس کو اللہ پہ چھوڑیں، اللہ ٹھیک کر دے گا. اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس آیت کو یاد رکھے، وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے. اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ ہی درست کرے گا، اللہ ہی ٹھیک کر دے گا، اللہ ہی دور کر دے گا. اور دوسری کہ اپنے پاس جو موجود نعمتیں ہیں ان کی قدر، ان پر نظر. اور پھر دیکھیں جب یہ جو مسکراہٹ ہے اگر یہ کسی کو مل جائے تو یہ بہت بڑا اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے اس کے لیے، اور اس سے آپ کے آپس کے تعلقات بھی مضبوط ہوتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ہیں، مزید بہتری آتی ہے تعلقات میں. ادھر آپ کے ساتھ کوئی تلخی ہوئی، گھر میں ایک جگہ رہتے ہوئے کسی کے ساتھ انبن ہوگی، شوہر کے ساتھ یا فیملی جب ممبرز ایک ساتھ رہتے ہیں،
دوسرے لمحے جب آپ کی اس سے ملاقات ہوئی، اس کے پاس سے گزر ہوا، تو آپ نے اس کو اسمائل پاس کر دی. وہ اس کی یا آپ کی ایک اسمائل دوسرے کے اندر تک سب کچھ صاف کر دیتی ہے. ہوتا ہے ایسا؟ ہوتا ہے نا. اور پھر اسمائل بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک فیک اسمائل ہوتی ہے اور ایک حقیقی اسمائل ہوتی ہے. اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے. کبھی پتہ چلا ہے؟ پتہ چل جاتا ہے نا. جو حقیقی اسمائل ہوتی ہے، اب دیکھیں بچے آپ کتنے بھی غمگین ہوتے ہیں، جب بچہ مسکرا کر آپ کی طرف دیکھتا ہے، چاہے وہ کسی کا ہی بچہ ہو، وہ اسمائل آپ مسکرا کر آپ کی طرف دیکھتا ہے، آپ کا سارا غم دور ہو جاتا ہے ایک سیکنڈ میں. کیوں؟ کیونکہ وہ حقیقی مسکراہٹ ہوتی ہے، وہ دلی مسکراہٹ ہوتی ہے جس نے آپ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دل سے میرے ہنس رہی ہے یا بات کر رہی ہے، یا یہ اوپر سے اس کے صاف چہرے پہچانے جاتے ہیں. آپ تو اتنا ایکسپیرینس بالکل. تو وہ جو حقیقی وہ کیونکہ بچے کی مسکراہٹ فیک نہیں ہوتی، وہ حقیقی ہوتی ہے، اس لیے وہ آپ کے اندر تک آپ کے غم کو ختم کر دیتی ہے. اللہ کی طرف سے ایک چہرے پہ پازیٹیوٹی نظر آ جاتی ہے بندے کی، یہ بندہ پازیٹیو لا کر ہے نا، چل جاتا ہے بتا. تو شکر ہے اللہ کا، آپ لوگوں کا بھی اللہ نے پہچان اتنی دے دی ہے. الحمد للہ الحمد للہ. تو حقیقی مسکراہٹ بانٹنے والا بننا ہے. آپ شکوے شکایتیں خوب لے کر بیٹھے ہوئے ہیں دل میں. ہاں آج آئیں گے نا ہسبینڈ تو یہ کروں گی، آج تو ساری دل کی اگلی پچھلی نکال دینی ہے. ہاں اور بعض اوقات نکال بھی دیتے ہیں، اور جب اگلے لمحے شوہر ساتھ ہی آپ کو مسکرا کر دیکھیں تو آپ بھول ہی جاتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسے. تو یہ مسکراہٹ بڑے کام کی چیز ہے. یہ آپ کے تعلقات کو خوشگوار بناتی ہے. یہ ایک دوسرے بندے کو تو خوش کرتی ہے، آپ کو بھی ریلیکس کر دیتی ہے. پلٹ کر وہ خوشی آپ کو بھی ملتی ہے. اور اس میں کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں جاتا. ایک اسمائل سے کچھ جاتا ہے، آپ کا چہرہ ہی پر رونق لگتا ہے. مسکرانے سے کچھ جاتا ہے، ایفرٹ لگتی ہے. ایفرٹ لگتی ہے. آج شیشے کی طرف گھر جا کے دیکھے، مسکرا کے دیکھیے گا، کوئی ایفرٹ لگتی ہے؟ کوئی ایفرٹ نہیں لگتی. لیکن یہ صدقہ ہے. پھندہ پیشانی سے اپنے مسلمان بہن بھائی سے ملنا، مسکرا کر ملنا، یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. تو جب انسان واقعی ریئل میں مسکراتا ہے نا، تو اس کے اپنے دماغ کی بھی تھکن ساری اتر جاتی ہے. اسی طرح ریسرچ سے بھی ثابت ہوا ہے کہ جو اوریجنل اسمائل ہوتی ہے نا، اس سے آنکھ کے مسلس، فور ہیڈ کے مسلس اور منہ کے، یہ سب کام کرتے ہیں، اور پھر آپ ایکٹیو رہتے ہیں. اور جو فیک اسمائل ہوتی ہے، اس میں صرف آپ کے منہ کے مسلس یوز ہوتے ہیں، آپ کے باقی سارے مسلس یوز نہیں ہوتے. اس لیے آپ ویسے ایکٹیو نہیں رہتے. اور پھر جب یہ مسلس کام کرتے رہتے ہیں تو پھر چہرے پر جھریاں بھی کم پڑتی ہیں. آج کتنی کریمیں استعمال کرتے ہیں نا جھریاں. اور آپ نوٹ کیجیے گا، جو لوگ زیادہ مسکراتے رہتے ہیں نا، اسمائلنگ فیس ہوتے ہیں، ان کے چہرے پہ جلدی جھریاں نہیں پڑتی. آپ سے سب نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بغیر کسی غرض کے ہاتھ ملا کر مسکرا دیتا ہے تو اللہ دونوں کو معاف کر دیتا ہے. آج ہم سلام کرتے ہیں کسی سے تھکے چہرے کے ساتھ، اپنی تھکن بھی اس پر لاد رہے ہوتے ہیں. ہاں اگلا بیچارہ سوچتا ہی رہتا ہے سارا دن کہ پتہ نہیں وہ میرے سے ناراض تھا یا میں نے اس کے ساتھ کچھ برا کیا تھا. وہی سوچ کے پاگل ہو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں، وہ ایسے کیوں میرے سے ملا. ہاں کیونکہ ہم نے اپنے بوجھ اپنے اوپر اتنے تاریک کیے ہوتے ہیں کہ وہ ہم پھر دوسروں پہ بھی گرا رہے ہوتے ہیں اپنے رویوں سے. تو مومن کیسا ہوتا ہے؟ حشاش بشاش ہوتا ہے. اس کے غم دل کے اندر ہوتے ہیں، جو وہ جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے.
چہرے سے اس کے نہیں پتہ چلتا کہ یہ کتنا غمگین ہے. چلیں. ان عبداللہ ابن حارث بن جزء یقول ما رأیت احدا کان اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا عبداللہ بن حارث بن جزع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. اگلی حدیث سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو اگرچہ تو اپنے بھائی سے کشادہ پیشانی کے ساتھ ملے. یعنی اتنی سی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو. یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ خندہ پیشانی سے خوش اخلاقی سے مسکراہٹ کے ساتھ اپنے بھائی سے ملیں. تو پھر کیا اچھا ہی ذکر ہوتا ہے نا. ذکر خیر ہم پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں نا. پھر جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے ہم کہتے ہیں ہاں وہ فلاں کتنا اچھا تھا, ہر وقت مسکراتا رہتا تھا, جب بھی ملتا تھا نا مسکرا کر ملتا تھا. تو یہی گواہیاں تو ہمیں چاہیے نا, مرنے کے بعد یہی تو چاہیے, اچھی گواہیاں. تو یہ مسکرانے کا آغاز ہم نے کہاں سے کرنا ہے؟ گھر سے ہی کرنا ہے. بعض اوقات ہم باہر تو بڑا مسکرا لیتے ہیں, گھر نہیں مسکراتے, شوہر کو دیکھ کے نہیں مسکراتے, بچوں کو دیکھ کر نہیں مسکراتے. ان کو دیکھ کے تو ہمیں بس پتہ نہیں شیطان حاوی ہو جاتا ہے. اور جب مسکراتے ہیں بچوں کو دیکھ کے تو بچے بھی حیرت سے پوچھتے ہیں کوئی خاص بات ہے مما, کیا بات ہے, کیوں ہنس رہے ہیں؟ کیونکہ وہ بیچارے بچوں کو عادت ہی نہیں ہے کہ بھئی ماں بھی ہمیں دیکھ کے خوش ہو سکتی ہے, مسکرا سکتی ہے. اور جب ہم کسی کو دیکھ کے مسکراتے ہیں تو اگلا بہت ہی خوش ہو جاتا ہے, چاہے وہ بچے ہوں, شوہر ہو, کوئی بھی ہو, وہ بھی خوش ہو جاتا ہے. تو مزاح کیا ہے؟ دوسرے کی خوشی کا ذریعہ, دوسرے کو خوش کرنے کا ذریعہ بن جائیں ہم. تو یہ شروعات کس سے کرنی ہے؟ گھر سے ہی کرنی ہے. کہ جب دیکھیں کسی کو مسکرا کر. جوائنٹ فیملی میں بھی جب رہتے ہیں تو کیا پاس سے کوئی گزر ہے مسکرا کر گزر جائیں, کیا جاتا ہے. دوسرا اگر کسی کے دل میں آپ کے لیے بدگمانی آئی بھی ہوگی نا, اگر آپ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے مسکرا کے گزر رہے ہیں تو وہ دور ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں میرا ہی وہم تھا, یہ تو اچھا بندہ ہے. اگلی حدیث عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی تیرے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے. تو جس کی عادت بن جائے مسکرانا, وہ تو دن میں پتہ نہیں کتنا صدقہ کما لیتا ہے. اور قیامت کے روز انسان اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا, جتنا اس نے صدقہ کیا ہوگا. تو دیکھیں کتنی سی چھوٹی سی چیز ہے مسکرانا, نہ آپ کی ایفرٹ لگتی ہے, نہ آپ کا کچھ جاتا ہے, لیکن آپ کے لیے صدقے کا اجر مل جاتا ہے آپ کو. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا قط ضاحکا حتی ارى منہ لہواته انما کان یتبسم. سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کھل کر کبھی ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق کا کوا نظر آنے لگتا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراتے رہتے تھے. اب ہم کیا, اگر وہی بات پیچھے جو ہم نے ڈسکس کی ہے کہ اگر ہنسی مذاق کو لیں تو پھر ہمارا ہنسنا بھی کیسا ہوتا ہے کہ دوسرے محلے تک پتہ چلتا ہے کہ ہم ہنس رہے, کہہ کے لگاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہنستے نہیں تھے کہ ان کا کوا بھی نظر آئے, اتنا بھی نہیں منہ کھولتے تھے, صرف مسکراتے تھے. تو ہمیں اس مسکراہٹ کو اپنی عادت بنانا ہے, مسکرانا ہے اور مسکراہٹیں بانٹنی ہیں.
مسکرانے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ بدگمانیاں دور ہو جاتی ہیں، تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ آپ خود فریش رہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ اعتدال زندگی کو حسن بخشتا ہے۔ جس چیز میں سے اعتدال نکل جاتا ہے وہاں سے حسن نکل جاتا ہے۔ سواری پر بیٹھ کر مسکرانا یہ بھی سنت ہے۔ ہم سواری پر بیٹھ کے کیوں مسکراتے ہیں؟ سواری پر بیٹھ کے نعمت ہے نا، اللہ آپ اکیلے سواری میں بیٹھ رہے ہیں، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، لیکن آپ مسکرا رہے ہیں۔ آپ کو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اللہ کے شکر میں مسکرا رہے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے۔ اور نہ مسکرانا نہ شکری کی علامت ہے۔ اور وہی انسان نہیں مسکراتا جس کو بڑے شکوے ہوتے ہیں اپنے رب سے، لوگوں سے، وہ کبھی نہیں مسکرا سکتا۔ اور پھر دیکھیں جب آپ غصے کی حالت میں بیٹھے ہیں، اچانک پتہ چلے کہ یہ فوٹو شوٹ ہو رہا ہے، فوراً اسمائل، اور کہا بھی جاتا ہے چیز میری بیٹی ہے نا، میں غصے میں ہوتی نا تو پتہ کیا کرتی ہے، مجھے ہنسانے کے لیے فوراً میری ویڈیو بنا لیتی ہے، ساتھ ہی ہنسنا کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ فرشتے ہر وقت کیمرہ لے کے کھڑے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو آپ کے پل پل کی پکچر بھیج رہے ہیں، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس وقت اس بندے کا یہ موڈ ہے، اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں اور فرشتے بھی نوٹ تو کر رہے ہیں نا، تو پھر خود ہی مسکراہٹ نکلے گی۔ کبھی دل دکھی ہو، پریشان ہو اور شکوے شکایتیں آنے لگے اور آپ اپنا منہ بسور کے بیٹھ جائیں اور سوچیں اس وقت فرشتے میری یہی تصویر اتار کے اگر اللہ کو دکھا، اللہ تو ویسے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک مثال دے کے سمجھانے کے لیے کہ وہ بھی نوٹ کرتے ہیں نا کہ یہ غم پہنچا، یہ رویہ، یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے نا، سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے اور دکھایا جائے گا، بتایا جائے گا اس دن، یہ ہے تمہارا نامہ اعمال۔ بار میں نے پڑھا ہے یہ کہ ہماری ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، بالکل۔ پھر قرآن پاک ختم کر کے میں تفسیر اب شروع گھر سے کی ہے، ماشاء اللہ کرتی ہوں، پہلا سپارہ میں نے شروع کیا ماشاء اللہ گھر سے، ہم نے ادھر ختم کیا تو قرآن کو قرآن ختم کر کے تو میں پڑھتی ہوں نا تو ماشاء اللہ میں کہتی ہوں کہ اتنا وہ ہے نا کہ آپ کی ہر چیز وہ لکھی جا رہی ہے، وہی بھی آپ دے ہر ہماری کوئی حرکت ایک ایک چیز وہی دائیں بائیں پہ وہ فرشتے، وہ میں ایسے سے اب کرتی ہوں کہ میں ایسے رائٹ کو زیادہ دینا، بالکل پورا دن دیکھنا کہ لیفٹ رائٹ پہ کون سے کدھر نیکیاں زیادہ، کہتے ہیں نا سونا بھی ایک عبادت ہے، آپ سے گناہ بھی ہوتے ہیں، تو میں پہلے ٹی وی میوزک یہ کرنا، اب میں سو جاتی ہوں، میں کہتی ہوں نہیں میرا گزارا ہے الحمدللہ، وہ آپ کی عبادت میں آ جائے، شکر ہے۔ اب ہم نے آج کی اسائنمنٹ، جیسے ہم ہر لیسن میں اپنے لیے ایک اسائنمنٹ لیتے ہیں، تو آج کی اسائنمنٹ ہم نے یہ لینی ہے کہ ہم نے مسکرانا ہے، اور اگر نہیں مسکرایا جاتا تو کہیں بھول جاتے ہیں تو کہیں لکھ کے لگا لیں کہ میں نے مسکرانا ہے، ہر حال میں مسکرانا ہے۔ کیوں مسکرانا ہے؟ کہ یہ میرے نبی کی سنت تھی اور میں نے اس سنت کو زندہ کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔